بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آج اس کا پہلا دن تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے آج اس کی پہلی رات تھی۔ دھڑکنیں چل نہیں دوڑ رہی تھیں۔ یخ بستہ رات میں بھی جبیں پسینہ آلود تھی، دل تھا کہ دعائیں مانگے جا رہا تھا۔ لگژری کار میں بیٹھنے کے سپنے اس کے بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز تک جڑے تھے، اور آج پہلی بار وہ اتنی قیمتی گاڑی میں بیٹھی تھی جس نے اسے ایک چوک سے پک کیا تھا۔ خواب کی تعبیر بہت اذیت ناک تھی۔ یہ خواہش کی تکمیل نہیں، گویا سزا تھی، اور زندگی کی ایسی کتنی سزائیں وہ جھیل چکی تھی جس نے اسے آج روح تک کو اذیت دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ بھیانک حقیقت منہ کھولے سامنے کھڑی تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں امیدوں کے چراغ جل بجھ رہے تھے۔ ایک موہوم سی آس تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے انسانوں کے جذبہ ایمان اور انسانیت پسندی کو آزمانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ مسلسل اپنی داستان کے المناک پہلوؤں کو ترتیب دینے میں لگی تھی۔ بس یہ فیصلہ مشکل ہو رہا تھا کہ کون سی مشکل زیادہ اذیت ناک ہے جسے وہ اپنی فہرست میں پہلے نمبر پر رکھے۔ کیا گھر میں بیماری سے تپتا اور دوائیوں کے لیے ترستا بیوہ ماں کا وجود بڑی اذیت تھا، یا چھوٹے بہن بھائیوں کا ایک دن سے فاقہ کشی میں تڑپنا زیادہ تکلیف دہ تھا؟ مالک مکان کا کرایہ کے لیے حتمی نوٹس زیادہ بڑا عذاب تھا، یا یونیورسٹی فیس کی عدم ادائیگی پر ڈراپ ہونے کا خدشہ جان لیوا تھا؟ سیکنڈ شفٹ کی نوکری کا چھوٹ جانا بڑی مصیبت ثابت ہوا تھا، یا نئی نوکری کا نہ ملنا مشکلات کا پیش خیمہ تھا؟ مشکلات اور تنگچائی کی طویل فہرست تھی، اذیتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، دھڑکنیں مزید تیز ہو رہی تھیں۔ گھر سے نکلنے سے پہلے مغرب کی نماز میں وہ سیل رواں کی طرح بہتے آنسوؤں میں خدا کے حضور گڑ گڑا کر توغل کے ساتھ دعائیں مانگ رہی تھی۔ اسے اب یاد آ رہا تھا جب وہ اشکبار آنکھوں کے ساتھ گرد و نواح سے بے خبر دعا میں مشغول تھی، ساتھ والے ہی کمرے میں بیمار ماں کی مسلسل کھانسنے کی آواز آ رہی تھی، اور جب اس نے دعا کے اختتام کے بعد سامنے دیکھا تو اس کے لیے مشکل ترین فیصلہ آسان ہو گیا تھا۔ آپی، آپ نے تو کہا تھا رات کو کھانا مل جائے گا۔ پھر یہ اس کی چھوٹی بہن صفا تھی جو ڈوبتی آواز میں آخری بار کھانے کا بول رہی تھی۔ اس سے آگے وہ کمزوری کے باعث نہ بول سکی تھی۔ اس نے صفا کو پیار سے پکڑ کر چارپائی پر لٹایا تھا۔ بس میں کھانا ہی لینے جا رہی ہوں، آپ میرا انتظار کرنا، سونا مت، اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ آپی، میں بھی نہیں سوؤں گا۔ یہ 7 سالہ عبداللہ تھا جس نے اس موقع پر اپنی موجودگی کا احساس دلانا ضروری سمجھا۔ ماں نے مڑ کر ایک نظر معصوم چہرے پر ڈالی جہاں طلب و آس کا ایک جہاں موجزن تھا۔ بیٹا، یہاں آؤ، ایمان نے اسے بلایا تھا، اور جیسے ہی عبداللہ اس کے قریب آیا اس نے اسے سینے سے لگا کر بھینچ دیا تھا۔ معلوم نہیں یہ پیار کا جذبہ تھا یا ترس کا احساس جو اس کے چہرے پر نظر ڈالنے کے بعد اسے اندر سے توڑ دینے کے لیے کافی ہوا تھا۔ عبداللہ اور صفا کو لٹانے کے بعد باہر آ کر اس نے اپنی کلاس فیلو شیزہ کو کال کی تھی جو بلو ایریا کی یونیورسٹی میں بااختیار ڈیلر تھی۔ میں تیار ہوں، گاڑی بھیج دو، اس نے کال پر کہا تھا۔ گڈ سویٹی، تم ایسے ہی پریشان ہو رہی تھی، 2-3 گھنٹے کی بات ہے، بس انتظار کرنا، 10 منٹ بعد گاڑی تمہارے گھر آ جائے گی، اور ان باتوں کا خیال رکھنا جو تمہیں بتائی تھیں، شیزہ نے چہ کر کہا تھا۔ 10 منٹ بعد جو سفر شروع ہوا تھا اس کا اختتام ایک خوبصورت کوٹھی کے سامنے ہوا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی گیراج میں پارک کرنے کے بعد اس کی ایک خوبصورت سے بیڈ روم تک رہنمائی کی تھی۔ آپ یہاں بیٹھیں، صاحب آتے ہیں، وہ اس کو بٹھا کر چلا گیا۔ کمرہ ٹھنڈا تھا لیکن اس کو پسینے آ رہے تھے۔ وہ حافظہ تھی، 5 وقتہ نمازی تھی، زندگی کے 21 سال گزارنے کے بعد بھی آج تک خدا کی قائم کردہ حدود سے نہ نکلی تھی، لیکن آج اس کا خود پر سے 21 سال کا الزام ٹوٹنے والا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر خود کو زمانے کی بدترین عورت محسوس کر رہی تھی۔ کیا اس کی زندگی بھر کی کمائی خاک میں ملنے والی تھی؟ کیا اس کے بعد بھی وہ خدا کا سامنا کرنے کے قابل رہے گی؟ عبادتوں کے ضیاء سے خدا کی جدائی کا غم شدید تھا۔ وہ بچھڑنا نہیں چاہتی تھی لیکن بچھڑ رہی تھی۔ زندگی کا واحد سکون خدا کو حال غم سنانا تھا، اس سے باتیں کرنا تھا،
اس کے حضور سجدہ ریز ہونا تھا جسے وہ کبھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، حالات سے ہوتا ہے، اور حالات نے بتا دیا تھا کہ اس کے راندہ درگاہ ہونے میں چند ہی لمحے باقی تھے۔ انتظار طویل ہو رہا تھا، آدھا گھنٹہ بیت چکا تھا۔ اس کے سامنے صفا اور عبداللہ کے معصوم چہرے منڈلا رہے تھے۔ وہ بے چینی سے اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، نظروں کا رخ دروازے کی جانب تھا۔ یہ دروازہ کھلنے کے بعد اس کا اللہ سے تعلق والا دروازہ بند ہونے والا تھا۔ وہ گھر سے لے کر اس کمرے میں آنے تک معجزے کی دعا کر رہی تھی۔ وہ دعا کر رہی تھی اس دروازے کے پیچھے سے برآمد ہونے والا آدمی نہیں انسان ہو، نہیں انسان نہیں فرشتہ ہو۔ اچانک ڈور لاک میں حرکت ہوئی، وہ آ گیا تھا۔ ایمان کی دھڑکن میں اضافہ ہو گیا تھا۔ دروازہ کھل گیا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی دعائیں قبول نہیں کی گئی تھیں۔ صرف دل نہیں ڈوبا تھا، ایمان بھی ڈوب رہا تھا۔ خبر درست ہے نا؟ امجد نے دریافت کیا۔ ارے یار، تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ مگر تمہارے پاس وقت کم ہے، جو کرنا ہے جلدی کرنا۔ فون کے ریسیور سے نسوانی آواز ابھری۔ اچھا ٹھیک ہے، تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، میں ذرا آج اس سے حساب چکتا کر رہا ہوں۔ امجد کی آواز میں جوش کے ساتھ انتقام کی آگ جھلک رہی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور جلدی سے دوسرا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو یار، نعمان اور اسلم کو لے کر نکلو، شیزہ کی کال آئی تھی، کمرے اور لائٹنگ دے کر چلنا۔ میں ابھی گاڑی نکال کر پہنچ رہا ہوں، جلدی۔ امجد نے یہ کہہ کر دوسری طرف سے بات سنی اور کال کاٹ کر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ دروازے سے برآمد ہونے والے شخص کو وہ جانتی تھی، وہ سر جمشید تھے۔ پچھلے سیمسٹر میں انگریزی کا مضمون پڑھایا تھا۔ وہ واحد سیمسٹر تھا جس میں اس نے کئی بار یونیورسٹی اور تعلیم کو خیر باد کہنے کا سوچا تھا۔ وہ کون سا طریقہ ہوگا جس کے ذریعے سر جمشید نے اسے پھانسنے اور ہراساں کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا حسین ہونا اس کے لیے مشکلات کا باعث بن گیا تھا۔ پھر حسن سے زیادہ اس کی شخصیت کا وقار اور سنجیدہ پن ایسی خصوصیات تھیں جو ایمان میں قدرتی کشش کا سبب بنتی تھیں، لیکن وہ اپنی حدود کا بے حد خیال رکھتی تھی اور اس کے کلاس کے لڑکے بھی اتنی جرأت نہیں کر پاتے تھے کہ اس سے کبھی کوئی غلط بات بھی کر سکیں۔ غلط باتوں کا آغاز وہاں سے ہوا تھا جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سر جمشید 35 سے 40 سال عمر کی شادی شدہ شخص تھے۔ وہ ان کو جتنا اگنور کرنے کی کوشش کرتی رہی، وہ اس کے پیچھے اتنی شدت سے پڑتے رہے۔ پھر انہوں نے وہ کام کیا کہ ایمان کو مجبوراً ان کے آفس میں جانا پڑا۔ وہ تمام سیمسٹرز میں ٹاپ کرتی آئی تھی، اسی کو بنیاد بنا کر اسے زبردستی GR بنا دیا گیا۔ پھر اس چیز کو آڑ بنا کر ایمان کو پابند کر دیا گیا تھا کہ وہ سب کی اسائنمنٹس لے کر آفس میں جمع کروایا کرے گی۔ ہر بار آفس میں جانے کے بعد اسے جس اذیت سے گزرنا پڑتا تھا وہ ایمان ہی جانتی تھی، اور فائنل امتحانات سے پہلے تو انہوں نے حد کر دی تھی۔ اسے آفس بلا کر باقاعدہ طور پر پرپوز کر دیا، ساتھ میں کئی سبز باغ دکھانے کی کوششیں بھی کی کہ وہ اسے دوسری بیوی کے طور پر بہت خوشحال رکھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ دن تھا جب اس نے بلا لحاظ انہیں کھری کھری سنائی تھی اور اسائنمنٹ ٹیبل پر پھینک کر چلی آئی تھی۔ آج وہ 4 ماہ کی انتہائی مزاحمت کے باوجود ان کے سامنے تھی، لاچار، بے بس اور خوفزدہ۔ سر آپ کیسے؟ شیزہ نے تو کہا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، مگر آپ یہاں؟ ایمان نے اٹک کر بولنا شروع کیا۔ سر جمشید نے دروازہ بند کیا، دھیمی چال چلتے قریب آئے، سکون سے ہاتھ باندھ کر بالکل اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دیکھنے لگے۔ تم خوفزدہ ہو کر اور بھی خوبصورت لگ رہی ہو۔ آواز میں بلا کا اطمینان تھا۔ سر، میری ماں بیماری سے مر رہی ہے، میرے چھوٹے بھائی اور بہن نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا، پلیز میری مدد کریں، پلیز سر۔ ایمان نے رقت آمیز لہجے میں جلدی بولنا شروع کیا۔ سارے راستے وہ جس انداز میں زندگی کی کہانی کا سکرپٹ سوچتی رہی تھی وہ سب بکھر چکا تھا۔ عزت لٹنے کے مقام سے باعزت نکلنے کا خواب چکنا چور ہو چکا تھا۔ ایک اور بنت ہوا لٹنے کے لیے تیار تھی، ایک اور ابن آدم فتح کا جشن منانے والا تھا۔ وہ چل کر سامنے بیڈ پر بیٹھ چکا تھا اور سگریٹ سلگانے لگا۔ اچھا، یہ تو بری خبر ہے، چلو گھبراؤ مت، آج تمہاری مدد ضرور کریں گے۔
سگریٹ کا لمبا سا کش لے کر دھواں اس کے چہرے پر اڑایا گیا تھا۔ جواب مل گیا تھا۔ ایمان کے چہرے سے آنسوؤں کی لڑیوں نے بہہ کر تھوڑی تک کا سفر طے کیا۔ اس نے آخری بار گلوگھیر لہجے میں بولنا شروع کیا، سر میں جھوٹ نہیں بول رہی، خدا کی قسم آپ میرے گھر چل کر دیکھ سکتے ہیں، میں واقعی مجبور ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میری نوکری چھوٹ گئی۔ اور بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ بلشٹ حرافہ، میں یہاں تیرے گھر کے حالات سننے نہیں آیا۔ تو نے کیا سمجھ لیا تھا کہ جمشید کو انکار کرنا آسان ہے؟ کیا میرے لیے کچھ ناممکن ہے؟ میں تجھے عزت کی روٹی دے رہا تھا اور دیکھ تو نے کیا ذلت کی روٹی کا انتخاب کیا ہے۔ بڑا ناز تھا اپنی پارسائی کا۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو ورنہ خالی ہاتھ جائے گی۔ وہ سر جمشید نہیں تھے، اس نے آج رات کسی فرشتہ کی دعا مانگی تھی۔ اسے فرشتہ کیا انسان بھی نہیں ملا تھا، سامنے بیٹھا آدمی نہیں درندہ تھا۔ سر اللہ کی پکڑ سے ڈرے، آپ تو مسلمان ہیں نا پھر بھی۔ اس کے رونے میں شدت آ چکی تھی، اپنی بے بسی پر، حالات پر۔ ہا 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 ہا، جواب میں ایک بلند کہکا بلند ہوا تھا۔ یہ اپنے قبر کے عذاب کی ببتا مجھے مت سناؤ، میں کسی خدا پر یقین نہیں رکھتا، یہاں تمہارا مذہبی منجن نہیں بکنے والا۔ آواز میں رعونت تھی۔ پلیز سر، وہ بولنے لگی تھی کہ سر جمشید نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے مٹھی میں جکڑ لیا، درد کے مارے اس کی چیخ نکلی تھی۔ بولا نا، اپنی یہ رام کہانی بند کرو۔ سر جمشید بھیڑیے کی سی آواز میں غرڑا رہے تھے۔ ایمان ماہی بے آب کی طرح ان کے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی، اس کی التجاؤں میں کمی آنے لگی تھی۔ ایمان نے جان لیا تھا یہ اس کی تقدیر ہے، وہ تقدیر سے نہیں لڑ سکتی۔ ایک اور بنت ہوا حالات سے سمجھوتے کے لیے تیار تھی۔ سر آپ جو کہیں گے میں تیار ہوں، مجھے آج رات پیسے چاہیے۔ دو ننھی جانوں سے کیا وعدہ میرے کاندھوں پر ایسا بوجھ ہے کہ میں آپ کی گرفت سے نکلنا بھی چاہوں تو نہیں نکل سکتی۔ ایمان نے سر نیچے کیے غمناک لہجے میں کہا۔ جواب میں سر جمشید نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی تھوڑی کو انگلی سے اوپر کیا تھا۔ تمہیں مجھ سے بچا بھی کون سکتا ہے؟ ایمان کو لگا سر جمشید ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، جو بچا سکتا تھا اس سے وہ خیر مانگ چکی تھی، بدلے میں سر جمشید کی شکل میں اسے شر مل رہا تھا۔ جب وہ نہیں بچا رہا تو کون بچا سکتا ہے؟ بس سر میری ایک درخواست ہے، اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے، میں یہ سب انتہائی مجبوری میں کر رہی ہوں۔ یہ بات کسی کو پتہ لگی تو اس معاشرے میں مجھے جینے نہیں دینا۔ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو میری مثالیں دیتے تھے ان کا مان ٹوٹ جائے گا، اور صرف مان نہیں ایمان بھی ٹوٹ جائے گا۔ میں نہیں چاہتی میری ذات کی گندگی میرے مذہب کے لیے داغ بن کر رہ جائے۔ ایمان کو اب بھی خدا کا خیال تھا۔ سر جمشید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں۔ کیا یاد کرو گی؟ وعدہ رہا۔ اچانک واحد سے شور کی آواز بلند ہونے لگی۔ سر جمشید جلدی سے کھڑے ہو کر دروازے کی جانب بڑھنے ہی لگے تھے کہ دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ کھلا۔ کمرے میں تیز روشنی کا سیلاب آیا تھا جس کا فوکس ایمان اور سر جمشید تھے۔ نعمان کیمرہ آن کر، اس حرامی انسان کو آج بتاتا ہوں مجھ سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لڑکی کو بھی فوکس کر۔ اسلم تو باہر کھڑا ہو، دیکھ کوئی آئے نہ یہاں۔ امجد اپنے 3 ساتھیوں سمیت وارد ہو چکا تھا۔ جمشید نے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن ایک زوردار تھپڑ کھا کر پیچھے بیڈ پر گرا تھا۔ یہ امجد کا ہاتھ تھا۔ ارے رکو رکو، یہ تو ایمان ہے، یہ یہاں کیسے؟ یہ اس کا کلاس فیلو احمد تھا جس نے ہاتھ میں ٹارچ تھام رکھی تھی اور انتہائی حیرت بھرے لہجے میں اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیسے مطلب؟ یہاں ایک ہی کام کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے اور یہ حرام زادی اسی کام کے لیے یہاں آئی ہوئی ہے۔ امجد جو اس کا سینئر تھا اس نے خون بار آنکھوں سے ایمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا، نہیں یار میں ایمان کو جانتا ہوں، وہ ایسی ہرگز نہیں تھی۔ ایمان تم بتاؤ یہاں کیا کر رہی ہو؟ احمد نے امجد کو جواب دے کر براہ راست ایمان سے سوال کیا تھا۔ ایمان نے آنسوؤں سے تر چہرے کو اٹھا کر احمد کی طرف دیکھا۔ تقدیر سے جنگ یا پھر شاید تقدیر سے مفاہمت؟ لہجے میں چھپا درد آسانی سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس سالی کی باتوں میں نہ آ، میں جانتا ہوں ایسی لڑکیاں مذہب کی آڑ میں کیا کیا کھلواڑ کرتی ہیں۔ تم لوگ ویڈیو بناؤ بس، یہ بدنامی اس کی چوائس ہے، امجد نے خرا کر کہا۔ لیکن یار
احمد نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن امجد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہہ دیا۔ تھوڑی دیر پہلے مردانگی کے جھنڈے گاڑنے والے سر جمشید کی ڈر اور بدنامی کے خوف سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ امجد کو جانتے تھے اور یہ بھی جان چکے تھے کہ آج بہت برے پھنسے ہیں۔ وہ دونوں کیمرے کی زد میں تھے اور دونوں کی عزتیں اس میں غیر محفوظ ہو رہی تھیں۔ اس دوران امجد متواتر سر جمشید کو تشدد کا نشانہ بھی بناتا رہا۔ ساتھ ساتھ ان کے کردار پر ڈاکومنٹری بھی جاری تھی جس کے لیے بار بار ایمان کے چہرے کو فوکس کیا جاتا تھا۔ ایمان ساکت سی بیٹھی پتھریلی آنکھوں سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہی تھی۔ اس سے برا کیا انتخاب ہو سکتا تھا؟ امجد صحیح کہہ رہا تھا، یہ اس کی چوائس تھی، ورنہ موت کا انتخاب اس اذیت سے کئی گنا زیادہ بہتر تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا۔ اس سب کے بعد موت بہت آسان لگنے لگی تھی۔ سر جمشید مسلسل تشدد سے نڈھال ہو کر گر چکے تھے۔ ویڈیو محفوظ ہو چکی تھی۔ وہ لوگ جا رہے تھے۔ احمد نے جاتے ہوئے مڑ کر ایک بار ایمان کی جانب دیکھا جو پتھرائی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب تک وہی حیرانی کا عالم تھا جو اسے یہاں دیکھ کر ہوا تھا۔ احمد کو ایک دم اس پر ترس آیا۔ ایمان، تم نے چلنا ہے؟ احمد نے پوچھا۔ ایمان نے سر اٹھا کر احمد کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ احمد نے آواز دے کر امجد سے کہا، ایک کار چھوڑ کر چلے جائیں، وہ آ رہا ہے۔ اس نے اشارے سے ایمان کو اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ ایمان اٹھ کر اس کے پیچھے چلنے لگی اور دونوں چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ احمد نے سڑک کی دوسری جانب کھڑی کار کا اگلا دروازہ کھولا اور ایمان کو ہاتھ کے اشارے سے کار میں بیٹھنے کا کہا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ احمد دوسری طرف سے جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ آ چکی ہے تمہیں شیزہ نے ٹریپ کیا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے تم نے ہمیں مدد کے لیے کیوں نہ کہا۔ احمد نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی بجائے اس کی طرف رخ کر کے کہا۔ ایمان چپ رہی۔ ہمیں سر جمشید کے متعلق خبریں مل رہی تھیں کہ یہ یونیورسٹی کی کافی لڑکیوں کو بلیک میل کر رہا ہے، جن میں ہمارے ایک دوست کی بہن بھی ہے۔ میں صرف نیک نیتی سے اس کے خلاف بنے اس پلان کا حصہ بنا تھا کہ جمشید کی ان حرکتوں پر بند باندھا جا سکے، جبکہ امجد کو اپنے پرانے بدلے لینے تھے۔ پلان یہی تھا کہ شیزہ کے ذریعے اسے ٹریپ کیا جائے گا، اس کی ویڈیو بنا کر اسے بلیک میل کیا جائے گا اور جن لڑکیوں کو یہ بلیک میل کر رہا ہے ان کے خلاف سارا مواد اس سے نکلوایا جائے گا۔ لیکن شیزہ بہت تیز نکلی ہے۔ اس نے اپنی کسی بھی لڑکی کو ضائع کرنے کی بجائے تمہیں استعمال کر لیا۔ اب وہ ویڈیو امجد کے پاس ہے اور تم جانتی ہو وہ کسی کی بھی نہیں سنتا۔ احمد اسے بتا رہا تھا۔ ایمان ذلت اور عزت کی نیلامی کے شوق میں تھی۔ وہ ناسمجھی سے احمد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم بتاؤ تم یہاں کیسے آ گئیں؟ احمد نے اس سے پوچھا اور ایمان نے میکانکی انداز میں آہستہ آہستہ ساری بپتا سنا دی۔ احمد نے خاموشی سے اپنی جیکٹ کے اندرونی جیب میں سے ہاتھ ڈالا اور ہزار کے 5 نوٹ نکال کر ایمان کی طرف بڑھا دیے۔ یہ پیسے رکھ لو، ان چھوٹے بچوں سے کیے اپنے وعدے کو پورا کر لو۔ کل میں تمہاری نوکری کا کچھ کرتا ہوں، کوشش کروں گا امجد یہ ویڈیو کم از کم لیک نہ کرے، لیکن اس سلسلے میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ وہ شخص بہت ہٹ دھرم ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ ایمان نے وہ پیسے لے لیے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج رات کے بعد اسے زندہ نہیں رہنا ہے، لیکن ان بچوں سے وعدہ نبھانا ضروری تھا اور اس کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ خاموشی سے یہ پیسے رکھ لیتی۔ اچانک احمد کے موبائل پر کال آنے لگی۔ ہیلو، ہاں اسلم، خیریت ہے؟ احمد نے کال ریسیو کر کے کہا۔ یار بری خبر ہے، ہم لوگ یہاں سے جا رہے تھے کھانے کے ارادے سے وکی ہوٹل کے سامنے سڑک کے کنارے کار پارک کر کے اندر گئے تھے۔ باہر کوئی آئل ٹینکر کار سے ٹکرایا ہے۔ کار مکمل جل چکی ہے، تمام کیمرے بھی اسی کار میں تھے۔ ہم پھر زیرو پر کھڑے ہیں، اسلم بتا رہا تھا۔ احمد نے کال سنتے ہوئے گردن موڑ کر ایمان کی طرف دیکھا۔ اچھا میں آتا ہوں 10 منٹ میں اسی جگہ، احمد نے کہا اور کال کاٹ کر ساری بات ایمان کو بتانے لگا۔ ایمان، تم میں خاص بات ہے، اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے۔ پہلے سر جمشید سے بچانے کے لیے ہم لوگوں کو بھیج دیا، پھر تمہاری مالی مدد کے لیے مجھے یہاں روک دیا، اور آخری وہ ویڈیو ثبوت تھے جنہیں جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا، وہ تمہارے معاملے میں بے نیازی نہیں برت رہا۔ تم جیسا ہونا بڑے رتبے کی بات ہے۔ احمد بول رہا تھا جبکہ ایمان کانپ رہی تھی، اللہ کی عطاؤں پر، اس کی مدد پر، اس کے کن فیکون پر۔
وہ کچھ دیر پہلے اپنی دعاؤں کی عدم قبولیت کا سوگ منا رہی تھی، اللہ سے دل ہی دل میں شکوے کر رہی تھی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شکر کیسے ادا کرے۔ وہ اپنے انداز میں اس کی مدد کر رہا تھا، لیکن وہ ناسمجھی میں اس سے بدگمان ہو رہی تھی۔ وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ احمد بھی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا، لیکن کار کے گرد گھوم کر جب وہ دوسری طرف آیا، وہاں کا منظر رقت انگیز تھا۔ ایمان اسی سڑک پر سجدہ ریز تھی، آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے۔ احمد اس کے سر اٹھانے کا انتظار کرتا رہا۔ ایک اور بات ہے ایمان، جیسے ہی ایمان نے سر اٹھا کر بھیگے چہرے کے ساتھ احمد کو دیکھا، احمد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہیں اللہ نہیں کھونا چاہتا، اور آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی تمہیں کبھی کھونے نہیں دوں گا۔ تم میرے لیے پہلے بھی بہت متاثر کن تھی، لیکن آج مجھے تم سے عقیدت ہو گئی ہے۔ بے فکر رہو، آج رات کی سب باتوں پر تمہیں کچھ سننا نہیں پڑے گا۔ میں تمہارے آگے سیسا پلائی دیوار بن جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے، بس تم مجھے انکار مت کرنا، احمد جذباتی انداز میں کہہ رہا تھا۔ ایمان نے اس بات میں سر ہلایا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ بنت ہوا شیزہ بھی تھی، بنت ہوا ایمان بھی تھی، آدم کا بیٹا سر جمشید بھی تھے جو اس کی عزت لوٹنے کے در پر تھے، اور ایک ابن آدم اس کے سامنے کھڑا تھا جو اس کی عزت کا محافظ بننا چاہ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی آیت گونج رہی تھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔